العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند پڑھی اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا سب کہیے صلو علیہ وآلہ اعلی حضرت عظیم البرکت کا مشہور زمانہ کلام جس پر تضمین فرمائی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ شب اسرا کو عرش پہ جانے والے ذرا توجہ شب اسرا کو عرش پہ جانے والے یہ پیر نصیر الدین نصیر لکھ رہے ہیں اے آنکھوں سے دید خدا پانے والے اے آنکھوں سے دید خدا پانے والے اے نور ہدایت لے کر آنے والے چمک تجھ سے سب پانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل دیکھ
سوارا، ایک پیر نصیر الدین اور ایک اعلیٰ حضرت عظیم البر، دونوں کمال کر دی حضور کی شان. پھر سنیے، شب اسرا کو عرش پہ جانے والے، اے آنکھوں سے دید خدا پانے والے، اے نور ہدایت لے کر آنے والے. یہ پیر نصیر الدین نصیر تھے. اب اعلیٰ حضرت، چاہت تجھ سے تیرے سب پانے والے، اور میرا دل بے چین، اور تیرے روزے پہ آؤں میری ہے حسرت، مدینے میں تیری سناؤں میں مدحت، مدینے میں تیری سناؤں میں مدحت، بنا دو میرے مصطفیٰ تیری صورت میرے سامنے ہی دیکھے کہ ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی توجہ ہو. نظر کرم یا نبی مجھ پہ للہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کا واسطہ ہم پہ کرم کر دیں. ہو نظر کرم یا نبی مجھ پہ للہ، آیا حال میرا تمہیں پر ہے واللہ، آیا حال میرا تمہیں پر ہے واللہ، تمہیں دور و نزدیک سے سنتے ہیں دل، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ٹائم شارٹ اس لیے شارٹ پڑھ رہا ہوں، توجہ. سدا ذکر ان کا نرالا رہے گا. یہ تھوڑی ہے کہ حضور کی شانوں میں اگر تم نقص بیان کرو گے تو حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا. نہیں، سدا ذکر ان کا نرالا رہے گا، چمن ان کی بو سے مہکتا رہے گا. چمن یعنی دنیا کا یہ جو باغ ہے، جو دنیا ہے، چمن ان کی خوشبو سے مہکتا رہے گا. اور لبوں پہ صدا نام ان کا چارے ان کا چارے ان کا ہوگا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو
جائے جانے. آخری شعر اس کلام کے بہت اشعار ہیں. آخری شعر توجہ. وہ نجدی بشر تم کو اپنے سا سمجھیں، وہ نجدی بشر تم کو اپنے سا سمجھے، ندا یا رسول خدا پہ وہ الجھے. خرافات بدکاریوں سے نسل جے تیرا کھائے تیرے مولا موتے الجھے تیرا کھائے تیرے مولا ہے منفر عجب کھانے اور غرانے والے، عجب ملک ہے کھانے غرانے والے. آخری بار گئے چاہت میرا چمکا چمکانے. اللہ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے دوستو، نمازی بھائیو، بزرگو، میری جان سے عزیز کم عمر بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ ذی الحجہ کی رحمتوں برکتوں والی ساعتیں جاری و ساری ہیں. تقریباً آج 12 ذی الحجہ ہے اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بجینہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ بہت کائنات کی بہت بڑی شخصیت کے خون سے رنگین ہوئی، جو صاحب علم و حکمت ہیں وہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا میرا موضوع کیا ہے. دراصل آج کا میرا موضوع شان و فضائل و مناقب و شہادت امیر المؤمنین خلیفہ صوم داماد مصطفیٰ حیا کے پیکر اہل التقوی کے سردار اہل علم کے سردار جامع قرآن جامع عرفان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. 18 ذی الحجہ کو حضرت کا یوم وصال ہے، لیکن شہادت ہے، لیکن اگلا جمعہ میری اور آپ کی ملاقات نہیں رہے گی چونکہ آج میں نے پنجاب کے لیے روانہ ہونا ہے. تو میں نے کہا اس لیے آج آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا دوں. دنیا کے اندر
بے شمار شخصیات ہیں، لیکن کچھ شخصیات بڑی حساس ہوتی ہیں، کچھ شخصیات بڑی نازک ہوتی ہیں، کچھ شخصیات بہت قیمتی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک پورا کارواں چل رہا ہوتا ہے، جن کے توسل سے رب پورا نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ کچھ شخصیات اخلاق کے ان اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتی ہیں کہ بارہا ان سے تکلم و خطاب بھی ہو، باتیں بھی ہو، گفتگو بھی ہو، کئی گھنٹے بیٹھ کر ان کی بات سنی جائے، ان کو سنایا جائے، لیکن آواز میں، انداز گفتگو میں، اخلاق کے اندر، تکلم کے اندر، بیان کے اندر ایسی مٹھاس، ایسی لذت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اور ایسی شخصیات بہت ہی نادر ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ انہیں شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات تو وہ ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ہر پھول نرالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے جس پھول کی خوشبو ہوں گے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھول دوسرے پھولوں سے نرالا ہے۔ یعنی آپ جس صحابی رسول کی بات کر لیں، کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے فضائل و مناقب حضور اس عدل و انصاف کے ساتھ بیان فرما گئے کہ آپ جس صحابی کا ذکر کر لیں، سننے والا یہی کہے گا یہ صحابی سارے صحابہ سے افضل ہے۔ انداز مصطفیٰ ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان سے بے پناہ پیار ہو، بے پناہ۔ حضور کو ایک تو ہے نا پیار کا رشتہ، ویسے حضور سب سے پیار کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے حضور کا انوکھا پیار تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، سارے صحابہ حضور کی عزت کرتے تھے، حضور کا احترام فرماتے تھے، لیکن حضور جن کا احترام کرتے تھے وہ حضرت عثمان غنی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ارادہ ہوا کہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کریں، تو حضرت رقیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ دریافت کی، بات کی حضور سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے رقیہ، پتہ ہے تمہارا عثمان کون ہے؟ پتہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عثمان وہ ہے کہ جن کی صورت میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور اے رقیہ جن کا اخلاق تیرے بابا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے، وہ عثمان ہے۔ یہ وہ عثمان ہے کہ جو رب کی بھی پسند ہے اور مجھے مصطفیٰ کی بھی پسند ہے، جو اللہ کی بھی پسند ہے۔ اے رقیہ، ہے میری بیٹی، تمہارے لیے عثمان کو میرے رب نے چنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ یہ اس روایت سے
راوی خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے کرم اللہ وجل کریم. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، پاس بلایا. حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں نمی تھی، رو رہے تھے. عرض کی یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کیا ہوا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی محبت پہ حیران ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کے بعد آپ مجھے دوسری بیٹی عنایت فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ اتنی کرم نوازی میں نے آپ کا فرمان سنا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میرے سسرالی رشتے اور میری ذات سے تعلق جو رشتے ہیں یہ رشتے ختم نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ میں حیران ہو رہا ہوں، میں اپنے مقام پہ رہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یکے بعد دیگرے رشتے میں منسلک ہو رہا ہوں. ارشاد فرمایا اے عثمان تیرا مقام ہی ایسا ہے، تو رب کو بھی پیارا ہے، میرا بھی پیارا ہے. اے عثمان ایک دو کیا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد دوسری تمہارے نکاح میں دے دیتا. 40 بیٹیاں ہوتی وہ بھی میں تمہارے نکاح. یہ حضرت عثمان غنی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا اعتماد تھا حضرت عثمان غنی پر، کتنا اعتماد. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں. اور یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کے پاس ہے. پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات میں یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی وہ بھی امام النبی بلکہ امام الانبیاء کہ جن کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی. صرف واحد شخصیت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی سے حیا فرماتے ہیں. اکثر و بیشتر وہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں میرے حجرے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، بستر پہ تشریف فرما. آپ فرماتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا ابو بکر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لو. حضور اسی کیفیت میں بلا لو. حضرت بکر صدیق تشریف حاضر خدمت ہوئے، سلام ہوا، باتیں ہوئی، بیٹھ گئے. کچھ لمحات کے گزرنے کے بعد دروازے کی پھر دستک ہوئی. کون؟ عمر. فرمایا بلا لو. تشریف لے آئے، سلام و دعا ہوئی، بیٹھ گئے. پھر باب رحمت پہ تیسری مرتبہ دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ عثمان ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رکو، دروازہ نہیں کھولنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرماتے، حضور سیدھے ہو کے بیٹھے. آپ کے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. حضور نے اپنا لباس درست کیا. لباس درست کرنے کے بعد فرمایا بلا لو عثمان کو. حضرت عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے، باتیں ہوئی. اس کے بعد جو تینوں مبارک شخصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے. اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں لوگوں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسے ہی آرام فرما رہے، عمر آئے آپ اسی کیفیت ایسی حالت میں برقرار رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے کپڑے کو بھی درست فرمایا.
خاص وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کریں میں مصطفیٰ نہ حیا کروں؟ ایسے حیا کے پیکر، اور سنیے اے دنیا میں حیا کے ساتھ رہنے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص قیامت کے دن جب محشر برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، ہر شخص اپنی قبر میں اپنی قبر سے اٹھے گا اور میدان محشر کی طرف دوڑ لگائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں رہ کر جس نے حیا کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھا، قیامت کے دن یہ جتنے بھی دنیا کے حیا والے ہوں گے یہ سب حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوں گے۔ جس نے دنیا میں حیا کیا قیامت میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے حضرت عثمان غنی آگے آگے، دنیا کے سارے حیا والے پیچھے پیچھے۔ پھر اس کا مفہوم سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھا دوں، جہاں حشر عثمان کا، جہاں حشر عثمان کا وہی حشر آپ کے پیچھے چلنے والوں کا، اور جہاں جنت میں مقام حضرت عثمان کا وہی خدمت گزار حیا والوں کا، کیونکہ انہی کے پیشوا رہبر ہوں گے حضرت عثمان غنی۔ اس لیے حیا کے دامن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اور تھامے رکھیں، جب اپنا حشر حضرت عثمان غنی کے ساتھ کرانا ہے۔ کون عثمان؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، بلکہ حضور نے جب آخری حج یا اس سے قبل حضور نے جب حج ادا فرمایا، حج ادا کرنے کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب سنیے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے فتنوں کی کیفیات بیان کی۔ حضور نے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ فلاں فتنہ ہوگا، فلاں فتنہ ہوگا، فلاں فتنہ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں، یا رسول اللہ فتنوں کے وقت حق پر کون ہوگا؟ فتنوں کے وقت حق پر کون ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ شخص، وہ نوجوان جو کھڑا ہے نا فتنوں کے وقت وہ حق پر ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھکا ہوا تھا، ظاہر حج کی ادائیگی ختم ہو چکی ہے، کپڑے سے منہ کو ڈھکا ہوا تھا۔ ہم قریب گئے، ہم نے کپڑا ہٹوایا، دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں حضور کے داماد حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ حضور کا اشارہ تھا اس وقت کی طرف کہ جب حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنے اٹھے، اور سرکار نے فرمایا حق پر کون ہوگا؟ ذرا بولیے نا بھائی، حضرت عثمان حق پر تھے ہیں اور انشاءاللہ حق پر ہی رہیں گے۔ ان کے مخالف جھوٹے تھے ہیں اور جھوٹے ہی رہیں گے، مگر حضرت عثمان حق پر ہیں۔ یہ حج کے موقع پر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتیوں کا احوال بیان کر رہے تھے۔ جنتیوں کا احوال بیان کرتے ہوئے سرکار کے غلاموں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جنتیوں کی خوبیاں جو بیان فرما رہے ہیں کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ خوبی ہو؟ ارشاد فرمایا ابھی میری محفل میری مجلس میں جو نوجوان داخل ہوگا وہ ساری جنت کی خوبیاں اس نوجوان میں ہوں گی اور وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی محفل میں آنے والے حضرت عثمان غنی تھے۔
کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانی ہے دین کے لیے. وقت ایسا ہے کہ بڑا حساس وقت اور دور ہے، وگرنہ بات کرنا بخوبی آتا ہے. یہ کالے پیلے نیلے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اب ایمان پر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شک کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں، سنیے آپ کے لیے. وہ شجر یعنی شجر اسلام، وہ درخت یعنی درخت اسلام جسے کربلا کے روزگار پر علی اکبر عباس علمدار آل محمد اپنا پورا خاندان اللہ کی راہ میں قربان کرا کے جس درخت اسلام کو امام حسین نے بچایا ہے، اسی شجر کے پالنے والے کو عثمان غنی کہتے ہیں. میرا جملہ سمجھا؟ یعنی اسلام کو اگر کربلا میں امام حسین نے بچایا ہے تو حضور کے دور میں اس اسلام کو پالنے والے کا نام عثمان غنی ہے. حضرت ابو درداء اور دیگر کئی صحابہ سے حدیث کے راوی ہیں، مختلف طرق کے ساتھ. روایتوں کے اندر طرق ہوتے ہیں، مختلف اسناد ہوتی ہیں، مختلف شخصیات ہوتی ہیں. بہرحال حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور مدینے کے اندر قحط پڑنے لگا. لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے، اے امیر المؤمنین، مدینے میں لوگ بھوک سے مرنے کو مر رہے ہیں، قحط پڑنے والا ہے، حضور کچھ کرم کریں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، رب کرم فرمائے گا، حالات بدل جائیں گے. لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی محفل سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام غلہ لے کے جا رہے ہیں. کیا لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے خدا کا کرم دیکھیے، پورے مدینے پہ قحط تھا مگر حضرت عثمان غنی کے پاس مال تھا. اور یہ کوئی 14ویں اور 15ویں صدی کے مسلمان کا نام عثمان غنی نہیں ہے، یہ آج کا عثمان نہیں ہے کہ جس نے دیکھا کہ 3 مہینوں کے بعد گندم میں مہنگا ہونا، گندم کو چھپا کے رکھ دیا، اچھے نام بیچوں گا. یہ آج کے مسلمان کا نام نہیں ہے کہ چینی مہنگی ہونے والی ہے تو ذخیرہ کر لیا. یہاں پاکستان کے اندر یہ جو مہنگائی ہے وہ مصنوعی مہنگائی ہے، چیزوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، بعد میں مہنگے دام بیچتے. سارے مدینے میں قحط ہے، حضرت عثمان غنی کے غلام غلہ لے کے آ رہے ہیں. یہ لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے، اے عثمان، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے پاس غلہ ہے، اگر آپ غلہ بیچنے کی غرض سے لائے ہیں، آپ کے غلام لے کر آ رہے تھے تو ہم خریدنے کو تیار ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، لگاؤ بولی. اب لوگوں نے ریٹ بتانا شروع کیے. آپ نے کہا نہیں، تم ریٹ کم بتا رہے ہو، مثال دے رہا ہوں، 4000 روپے من. آپ نے کہا نہیں، کم بتا رہے ہو، میرے پاس اس سے بھی مہنگا جو ہے نا وہ باغ ہے، وہ مجھے پیسے زیادہ دے رہا ہے، اس سے بھی مہنگا ہے. انہوں نے ریٹ بڑھایا، کہا حضور ہم اور بڑھائیں گے، کہا اس سے بھی زیادہ ریٹ میرے پاس موجود ہے. کہا حضور ہم جانتے ہیں مدینے کے اندر کوئی ہم سے زیادہ، ہم سے بڑا تاجر تو کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اتنا بڑا ریٹ دے رہا ہے. وہ کون ہے؟
آپ نے فرمایا وہ میرا رب ہے، وہ میرا، تم مجھے پیسے نہیں دو، یہ سارا غلہ میں نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے منگایا ہے، بیچنے کے لیے نہیں منگایا، مدینے کے مسلمانوں کے لیے منگایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال لوگوں میں اعلان کرو کہ اسلام کو تمہارے جان تمہارے مال کی ضرورت ہے، اپنا اپنے حصے کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت بلال تھے، صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود ہے، جمع غفیر ہے صحابہ کا 1,24,000 صحابہ کی کل تعداد ہے، 24,000 نکالنے تو لاکھ کا موجود ہوگا، لاکھ نکالنے 80 50 ایک کثیر تعداد حضور کے سامنے۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، اے مسلمانوں اسلام کو تمہارے جان مال کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سارے صحابہ جذبہ ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے مال خرچ نہیں کیا۔ اسی موقع پر یہ جو آپ روایتیں سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ اپنے جسم پہ پہنا ہوا لباس بھی اتار کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے، سب نے خرچ کیا، مگر یہاں انداز یہ آنا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے نگاہ دی کہ اسلام کو مال دو، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کے لیے 300 سواریاں، گھوڑے یا اونٹ 300 سواریاں ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں سرکار نے اشارہ کیا عثمان بیٹھ گئے، حضرت عثمان بیٹھے، بلال کو پھر حکم ہوا، پھر اعلان ہوا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 مزید سواریاں ماں ساز و سامان کے میں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے قبول کیا، بیٹھ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں لوگوں سنو اسلام پر کتنے احسان زمانے غنی کے، دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کے شان پہ حملہ ہو یار، اور بات کیا ہے لوگوں کی، بات کرے حضرت عثمان غنی پر۔ سنیے یہ کوئی 2026 اور 25 کی بات نہیں ہے نہ مان سکتا ہے، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے۔ 300 سواریاں 2 بار حضرت عثمان غنی اعلان کر چکے، پھر حضرت بلال اعلان کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 سواریاں ماں ساز و سامان کے میں اور دیتا ہوں۔ 900 اونٹ حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں دیے، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے والے جتنے بھی جنگجو ہوں گے سب کے طعام و قیام کا بندوبست میرے ذمہ، سب کے کھانے کا بندوبست میرے ذمہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات حضرت بلال ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور گھر سے باہر آتے تھے حضور کے ساتھ، حضور گھر تشریف لے جاتے تھے، یہ حضور کے باب رحمت پہ بیٹھے رہتے، نہیں سو جاتے تھے کہ کہیں حضور کو ضرورت پڑ جائے تو حضور ہمیں بلاتے نہ پھرے۔ حضور اگر حضور کے تہجد جب حضور تشریف لاتے تھے تہجد کے لیے، پانی کی آواز آتی تھی، صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سنا پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ وہ دعا کیا تھی؟
اے میرے مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، تو ہر کسی سے حساب لے لینا، تو ہر کسی سے حساب لینا، مگر میرے عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمانا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرے، کچھ بھی اس کو نقصان نہیں دے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جنت کون عثمان؟ یہ وہ عثمان ہے کہ جن کی بدولت اللہ نے 1400 صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت رضوان حضرت عثمان غنی کے لیے ہی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے حضور نے صحابہ کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، چلو تیاریاں کرو۔ صحابہ نے تیاریاں کر لی، پہنچے، آگے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کفار مکہ نے حضور کو منع کر دیا کہ جی آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اے عثمان تم جاؤ، یہ تمہارے تعلق والے ہیں، تمہارے ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات اچھے، ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، وہاں دیر ہو گئی تو افواہ اٹھی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ اب بیعت کا انداز دیکھیے اور مقام عثمان دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہاتھ رکھا، فرمایا کون میرے ساتھ عثمان غنی کے معاملے میں بات کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے شروع کر دیے۔ 1400 صحابہ بیعت رضوان میں یعنی اس درخت کے نیچے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یہ میرا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ وہاں سرکار کہہ رہے ہیں یہ میرا نہیں عثمان کا ہے۔ اب سنیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، جب اللہ اے محبوب عثمان غنی کے معاملے میں آپ اور آپ کے صحابہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ آپ کا نہیں، بلکہ وہ مجھ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ ان کے ہاتھوں پر مجھ خدا کا ہاتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ وہ 1400 صحابہ ہیں۔ آپ اٹھائیں سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1400 صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت کا 1400 صحابہ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے جنت جا رہے ہیں۔ اور وہاں عثمان غنی کی کیا کیفیت ہے؟ آپ جب تشریف لے گئے مکہ میں، وہاں بات چیت کی، انہوں نے کہا جی اس سال تو ہم نہیں کرنے دیں گے، معاوضہ ہوگا، مگر اے عثمان آپ کے اور ہمارے تعلقات اچھے ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے مکہ والو، اے کفار مکہ، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ہم کعبے کا طواف، کعبے سے تیار حضور کے بغیر کرتے ہیں؟ ارے ہم تو کعبے کا طواف بھی حضور کی ادا سمجھ کے کرتے ہیں۔ تم کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کروں؟ میں عثمان جب تک میرے نبی اس کعبے کا طواف نہیں کر لیتے، میں عثمان اس کعبے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، ایک نظر بھی نہیں ڈالوں گا، تب تک کہ جب تک میرے سرکار نہیں دیکھ لیتے۔ اور وہاں سے آبا نے حضور کے سامنے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے تو مزے، انہوں نے طواف کر لیا ہوگا، وہ زمزم پی لیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اے صحابہ میں عثمان کو جانتا ہوں، میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ محبت حضور کی اور حضرت عثمان کی۔ پھر حضرت عثمان غنی، وقت ختم ہو چکا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، 2 منٹ ہے اسی میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً مسجد نبوی کی جگہ حضرت عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے. کہنا سبحان اللہ. اور وہ کنواں کہ جس کا پانی سرکار کو پسند تھا اور وہ کنواں جس کی ضرورت مسلمانوں کی تھی، اس کنویں کے مالک کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. یعنی کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے نام کیا، وقف کیا. مسلمانوں کے لیے تو پانی میسر نہیں تھا، آپ نے مہنگے نام وہ کنواں خریدا مسلمانوں کے لیے. اور جب آپ پر بلوائیوں نے سازش کی، آپ کے گھر کا کئی دن تک محاصرہ رہا، کئی دن تک حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر بند رہے اور آپ کے دروازے کے باہر حضرت علی المرتضیٰ نے کسی اور کو نہیں، آپ کے غلام بھی موجود ہے، ہاں آپ کے نوجوان بھی موجود ہے، جنگجو بھی موجود ہے، آپ کے محبین بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن و حسین کو کہا کہ تم عثمان غنی کے باہر دروازے کے باہر بیٹھو، تم حضرت عثمان غنی کا خیال رکھنا ہے. بٹھایا. حضرت علی المرتضیٰ نے سوال ہوتا ہے کہ حضرت علی نے کیوں بٹھایا؟ اور حضرت علی یہ بتا رہے تھے قیامت تک کے لوگوں کو، اور لوگوں سنا علی ہمیشہ عثمان کے ساتھ ہے عثمان کے ساتھ رہے گا، اور جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ بھی عثمان کا چاہنے والا ہوگا. اور پھر امام حسن و حسین بیٹھے رہے جب تک شہادت نہیں ہوئی نا، وہ تو پیچھے سے حملہ ہوا نا، جب دروازے پہ بیٹھے رہے، حفاظت کرتے رہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا. حسین ابن علی اور حسن ابن علی یہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ حق کا معاملہ ہوا. کربلا کے روزگار پہ حسین ابن علی نے اپنا پورا خاندان قربان کر کے بتایا یزید جھوٹا ہے اور دین حق ہے، میں حق پہ کھڑا ہوں. باتیں آ رہی ہے نا. حسین ابن علی کبھی حق کے خلاف جا نہیں سکتے، ہمیشہ حق کے ساتھ. اور یہاں علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کے محافظ بن کر یہ بتا دیا کہ حسین ابن علی آج بھی حق کے ساتھ کھڑا ہے. مطلب کیا ہوا؟ عثمان غنی کس پر تھے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، حفاظت کے بتلایا علی زادوں نے ہم سب کو، حفاظت کے بتلایا علی زادوں نے ہم سب کو، جو بغض رکھے عثمان کا علی والے نہیں ہوتے. کہنے سبحان اللہ. یہی تو سننا تمہارا مطلب، جو بات ہوتی ہے بولا کرو سبحان اللہ. جو بغض رکھے عثمان سے علی والے نہیں ہوتے. اور یہ بھی سن لیجیے، علی کے چاہنے والوں کے منہ کالے نہیں ہیں. جہاں میرے ہدایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. محبت کر کہ یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا، جو بغض رکھے صحابہ سے علی والے.
لہجے میں انداز کے اس کا نظر توجہ کیجیے انداز کے جو بغض رکھے صحابہ سے نبی والے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنازے کو لے جاؤ, نہ پڑھاؤں گا نہ پڑھاؤں گا نہ پڑھاؤں گا نہ پڑھاؤں گا. اب بھی یا رسول اللہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی جنازے کو پڑھنے یا پڑھانے کا انکار کیا ہو. وہ واحد جنازہ ہے جس کا آپ انکار کر رہے ہیں. سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جابر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آقا کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے, یہ میرے عثمان سے جو عثمان سے بغض رکھے نبی اس کا جنازہ نہ پڑھا ہے, اور جو سارے صحابہ سے بغض رکھے جو سارے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا اثر کیا ہوگا. اس لیے جو صحابہ سے بغض رکھے نبی والے وما توفیقی الا باللہ.